السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا پچھلا سبق جو تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا تھا۔ تو باقاعدہ ہم نے اس تختی کے اندر جو پڑھا ہے زبر، زیر اور پیش کی جو یہ تختی تھی ہماری، تو ہم نے زبر سمجھا اس میں، اور ہم نے زیر کو بھی سمجھا اس میں کہ زیر کیسے کام کرتی ہے اور زبر کیسے کام کرتا ہے۔ زبر کی پہچان کی، اور پھر زیر کی پہچان کی، اور پھر زبر اور زیر کو ایک جگہ ملا کر کے ایک ایک حرفوں کے اندر، ایک ایک لائن کے اندر ملا کر کے ان کی پہچان کی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور قاعدے کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ جتنا سمجھ کر کے قاعدے کو پڑھیں گے اتنی جلدی آپ قاعدہ پورا کریں گے، اور قاعدے کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ قاعدہ اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ پارہ بہت جلدی پڑھیں گے، اور پارہ بہت جلدی پڑھیں گے تو آپ قرآن شریف بہت جلدی پڑھ جائیں گے، چونکہ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے جو مین سیڑھی ہے وہ قاعدہ ہے، اور قاعدے میں بھی یہ تختیاں ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہم پیش کی پہچان کریں گے۔ یہ پیش ہے، یہ زیر تھی ادھر، اس سے پچھلے پیج پر وہ زبر تھا، اور پھر یہاں پر زیر بھی ہے، زبر بھی ہے، یہاں زیر اور زبر ہے۔ اب بات آتی ہے پیش کی۔ تو یہ ویسے تو الف کی شکل ہے اس کی، الف ایسے بنتا ہے، لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم کچھ بھی آ جاتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی آ جاتا ہے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے۔ دیکھیں اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پیش کی آواز آگے کو جانی چاہیے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں، اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ تھوڑا بھی نہ کھینچے اس کا مطلب کیا ہے، یا بعض لوگ جو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں کھینچ کر کے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ حرکت والے حرف کو نہیں کھینچا جاتا۔ زبر، زیر، پیش اگر ان کے ساتھ، ان کے جو ساتھ میں جیسے زبر کے ساتھ الف ہے، یا زیر کے ساتھ یا ہے، یا پیش کے ساتھ واو ہے، اگر یہ نہیں ملائے جاتے تو ان کو نہیں کھینچے جاتے۔ تو اس لیے اب سمجھیے کہ یہ کس طرح سے کھینچتے ہیں اور کب کھینچتے ہیں اور کب نہیں کھینچتے۔ اب جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، حرفوں کی پہچان تو آپ کو ہے ہی الحمدللہ، کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہ بھی ایسی شکل کا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، یہ بھی ایسی شکل کا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے۔ نقطوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو۔ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے بیچ میں نقطہ ہے، یہ خالی ہے، اور اس کے اوپر نقطہ ہے، تو یہ نقطوں سے ان کی پہچان ہو رہی ہے۔ دال پیش دو، زال پیش زو، دال اور زال کی بھی پہچان اس کے نقطے سے ہو رہی ہے، دال خالی ہوتی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو۔ دیکھیے دونوں کی آواز دیکھیے، دیکھنے میں شکل ایک ہے، صورت ایک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ آواز کا فرق دیکھیے آپ، سین پیش سو، شین پیش شو، سو شو شو سو۔ صاد پیش صو، ضاد پیش ضو، دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن یہ خالی ہوتا ہے صاد، اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ طا پیش طو، ضا پیش ضو، ان کی بھی دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن یہ خالی ہوتا ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو،
ان کی بھی دونوں کی شکل ایک ہے لیکن یہ خالی ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ان کی بھی شکل ایک ہے تقریباً، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ یہ ایسے گھوم کر جو اوپر سے بن رہا ہے یہ پیش ہوتا ہے، یہ پیش ہوتا ہے۔ زیر یہاں نیچے ہوتی ہے اور زبر اس طرح سے اوپر ہوتا ہے۔ اوپر اگر آتا ہے یہ ہلکا سا ڈنڈا تو زبر ہو گیا، نیچے اگر کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو زیر ہو گئی، اور اس طرح سے گھوم کر کے آتا ہے تو یہ پیش ہو گیا۔ اب یہ مشق ہو گئی۔ اب یہ ہم نے پیش کی تختی پڑھی ہے، زیر کی مشق ہم نے یہاں کی تھی، اس میں کی تھی۔ اب پیش کی مشق ہم اس میں کرتے ہیں۔ را پیش رو، ہم یہاں بھی پڑھ کے آئے ہیں را پیش رو، یہاں ملا کر کے مشق کریں گے ہم، ملا کر کے اس کو جو پڑھ کے آئے ہیں ہم یہاں ملا کر کے اب ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا اس میں سیکھا ہے، اس میں ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے اکیلے تو پڑھ لیے۔ سین پیش سو، لام پیش لو، رو سو لو، تینوں کو ایک جگہ ملا دیا، حالانکہ ہم یہاں پڑھ کے آئے ہیں، انہیں الگ الگ پڑھ کے آئے ہیں۔ را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رو سو لو، لیکن یہاں ایک جگہ ملا دیے گئے۔ مشق اس چیز کا نام ہے، یہ ایک سمجھے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ سین پیش سو، دال پیش دو، سین پیش سو، سو دو سو، سو دو سو۔ کلیئر؟ یہاں اکیلے ہیں، یہاں ملا کر کے۔ فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فوقی دا، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتی لا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سا زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، میم زبر ما، کا رو ما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علما، عو، اور اس میں لام زیر لی، چونکہ لام زیر لی اس میں ہے، لام زیر لی علی، میم زبر ما، میم اس میں میم زبر کی تختی میں ہے، علما۔ اس میں پیش بھی آیا، زیر بھی آئی اور زبر بھی آیا، تینوں کو ملا دیا گیا۔ ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہو دی، یا زبر یا، ہو دی یا، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سو ہو، فا پیش فو، سو ہو فو، واو پیش وو، سین زیر سی، وو سی، عین زبر ع، وو سی ع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قو دی، را زبر را، قو دی را، نون پیش نو، صاد زیر صی، نو صی، را زبر را، نو صی را۔ تو اب دیکھیے یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب اگلی تختی ہماری چونکہ دوسری شروع ہوتی ہے تو اس لیے تختی نمبر 4 سے پہلے میں ایک بار اس پوری تختی کو آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائے۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ زبر کی تختی ہے، سارے حرفوں کے اوپر زبر ہے، یہاں سے اور یہاں تک زبر ہی زبر ہے، اور الگ الگ یہ ایک ایک حرف کے اوپر زبر ہے۔ پھر اس کی مشق جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے، یعنی کہ اس میں آپ کا ٹیسٹ سمجھ لیجئے آپ کہ آپ کو یہاں ملا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ دا را سا، دا را سا،
ودع ودع عبد عبد. تو یہ مشق ہو گئی. یہ زبر زیر کو یہاں ملا کر کے دے دیا اور یہاں الگ الگ تھے. اور اسی طرح سے پھر ہم نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں تو یہاں زیر ہے وہاں سے لے کر کے اور یہاں تک. تو پھر اس کی مشق اس میں ہے زیر کی. یہ ای بی تی. اب یہاں دیکھیے ای بی لی ای بی لی. را دی فا. اس میں دیکھیے را پچھلی تختے میں چلا گیا زبر اس میں یہ ردیفہ. تو اس کی مشق اس میں دی گئی ہے اور پیش کی مشق اس میں دی گئی ہے. تو زبر زیر پیش اس کو حرکت کہتے ہیں. اور یہ کبھی اگر کسی حرف کے اوپر آپ ان کو سمجھ لیجئے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زیر آ جاتی ہے یا زبر آ جاتا ہے جیسے یہاں پر اگر اس کے اوپر زبر آ گیا را کے تو خالی زبر یہ کبھی کھنچے گا نہیں. اگر کسی حرف کے اوپر خالی زبر آ جائے یا خالی زیر آ جائے یا خالی پیش آ جائے تو کبھی وہ حرف کھنچے گا نہیں. ہمیشہ حرف کو کھینچنے کے لیے زبر زیر اور پیش کو کھینچنے کے لیے ان کو سہارا لینا پڑے گا. زبر کو الف کا، زیر کو یا کا اور پیش کو واو کا. اگر پیش کے ساتھ واو مل جاتی ہے تو یہ بھی کھنچ جائے گا. زبر کے ساتھ الف مل جاتا ہے تو زبر بھی کھنچ جائے گا. زیر کے ساتھ یا مل جاتی ہے تو وہ بھی کھنچ جائے گا. یہ اگلی تختی میں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے کھنچتے ہیں. لیکن اس میں جیسے خالی آ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف خالی ہے حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زیر بی، با پیش بو. تو یہ تھوڑا سا بھی نہیں کھنچیں گے، بغیر کھینچے پڑھے جائیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. یہاں تک کہ آج ہمارا یہ سبق ہوا ہے اور ہماری یہ تیسری تختی مکمل ہوئی ہے. آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھیے اور یہ زبر زیر کا جو معاملہ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیے اور ان مشق کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. انشاءاللہ کل ہم چوتھی تختی کے پڑھائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.